وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاروق عبد الرحمن صاحب، آپ کا یہ پیغام میں ان کے گروپ میں ڈال دوں گا۔ اصل میں انہوں نے خود دین کا ایک لبادہ اوڑھ کے انسانیت کو فرقوں میں بانٹا ہے، پھر دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ پوری طرح یہ دکانداری ان کی چل رہی ہے اور دینداری ان کی بالکل ختم ہے، اور اس پر جب انگلی رکھی ہے تو ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ سب سے کم عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا یہ گروپ ہے، یہ جماعت اہل حدیث۔ یہ اہل حدیثوں سے اور اہل حدیثوں میں بھی جو بہتر سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن جب ان کے شرک کے اوپر انگلی رکھی ہے تو اس وقت ان کو برداشت نہیں ہوا ہے، اور بس یہی کہ ہمارے اکابرین اور پھر امت مسلمہ۔ ان کو امت مسلمہ سے کوئی غرض نہیں ہے، یقین کیجئے۔ امت مسلمہ تو ذلیل و خوار ہو رہی ہے ہر جگہ، ان کے شرک یہ ذمہ دار ہیں۔ یہ ذمہ دار ہیں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ جو درگت پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں، مسلک ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں ان کے اکابرین ہوں، دیوبندی ہوں ان کے اکابرین ہوں، اور اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں ان کے اکابرین ہوں، یہ سارے دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سب کے عقیدے خراب ہیں، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکارا ہے میں نے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں جی، دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے موجود۔ دیوبندیوں کی کتاب پڑھو، عقائد علماء دیوبند، جو بالکل ثبوت ہے، ان کا منشور ہے، ان کا دستور ہے، سارے بڑے بڑے علماء کے اس کے اوپر دستخط ہیں، اشرف علی تھانوی اور سارے بڑے بڑے جتنے ان کے ہیں، اور اس میں عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 3، ہر عقیدے کے اندر ان کا شرک ہے اور ٹپکتا ہے۔ تو بتاؤ یہ میں نے لکھی ہے، میرا قصور ہے؟ اور چوٹی کے علماء میں سے ہیں محمود الحسن، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر شبیر احمد عثمانی، اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کڑاکی کی توحید کی آیت آتی ہے، اس کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بتاؤ، میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ان کو حق پہنچتا تھا یہ اس طرح کا شرک لکھیں اور انسانیت کو گمراہ کریں؟ میاں نذیر جو اہل حدیثوں کے بانی سمجھے جاتے ہیں یہاں برِ صغیر کے اندر، فتاوی نظیریہ کے اندر لکھتے ہیں، ہاں جو میں حوالہ دوں اگر وہ حوالہ غلط ہے تو پھر میں مجرم ہوں، اور اگر حوالہ ٹھیک ہے اور بالکل ان کی کتابوں میں ہے تو ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے عقائد کے اوپر۔ میاں نذیر لکھتے ہیں، بریلویو تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، تو پھر یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے، سمیتہ میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے میرے تک یہاں قبر میں پہنچاتے ہیں۔ دونوں منکر روایتیں ہیں۔ اور عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب یہ فتویٰ دیتے ہیں اپنے حج اور عمرہ کے اس کتابچے کے اندر کہ بالکل صحیح ہے، جو قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ بتاؤ، جو اتنا بڑے سٹیج سے یہ شرک اٹھے اور یہ کفر، تو بتاؤ یہ عام انسانیت کہاں جائے گی؟ جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں ان کے عقیدوں کی وجہ سے۔ کتنے حاجی ہیں وہاں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ لے کے آتے ہیں، یہ پھیلایا جا رہا ہے، تبلیغی نصاب پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ بتائیں کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ جب یہ نشاندہی میں کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ فساد کی بات ہے، یہ اس سے تو پتہ نہیں فطور پیدا ہو جائے گا، اس سے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے، ہوں گے، ہر دور میں ہوئے ہیں، اور ایمان کی دعوت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ جنگ احد کیوں ہوئی تھی؟ سب سے زیادہ اخلاق والے نے، سب سے زیادہ عزت والے نے، سب سے زیادہ صادق اور امین نے جب یہ مسئلہ اٹھایا کہ لوگوں، مالک تمہارا ایک ہے، داتا تمہارا ایک ہے، دستگیر تمہارا ایک ہے، اس ایک کے علاوہ کسی اور کو تم نے نہیں پکارنا ہے۔ اگر تم یہ یا ابراہیمہ کی سنی، یا لات بابا، یا منات بابا پکارو گے تو یہ شرک ہے، یہ بے دینی ہے۔ آگے سے کہتے تھے بل وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے اکابرین یہی کرتے تھے۔ پھر قرآن نے ان کو جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سنو پھر، اگر بڑوں کو تم دلیل بناتے ہو، تم دلیل بناتے ہو، تم نے کہا کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہر جگہ عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہوا ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہیں نہیں کہتے قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ ہے، کیونکہ لوگ پوچھیں گے قرآن و حدیث میں کہاں عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ، ہر عقیدے کے ساتھ یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر تم نے اپنے بڑوں کو دلیل بنایا ہے تو سنو پھر، وہ بھی گمراہ تھے،
پھر کہتے ہیں اچھا وہ محمود الحسن نہیں دین جانتے تھے؟ بالکل نہیں جانتے تھے، قرآن کے پہلے صفحے پر انہوں نے توحید کو شرک میں بدلی کر دیا، تو یہ دین جاننا یا دین سے ناواقفیت ہے؟ اور تم ان کے پیچھے چلتے ہو، یا تو تم اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اور یا جانتے بوجھتے تم نے دبایا ہے اپنے اکابرین کو، بچایا قرآن و حدیث کو پیچھے کیا، دونوں صورتوں میں مجرم ہو، دونوں صورتوں میں مجرم ہو۔ باقی ان کے پاس دلائل سے کوئی جواب نہیں ہے، نہ خلوص ہے ان کے پاس، بس دھمکیاں ہیں کہ وہ جناب آئیں گے تو ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے، وہ ان سے نہیں بات بنے گی۔ مجھے مار دو گے یا کسی اور کو یہ معاملہ کر دو گے تو کیا اس سے وہ دین پورا بدلی ہو جائے گا؟ پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے ایک مومن کو مارنے کے بعد؟ پھر تو جہنم کی آگ تمہارے اوپر لازم ہو جائے گی، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو مارے، وہ تو اس کے اوپر تو مالک فرماتا ہے اللہ کا ایسا قہر برسے گا۔ تو باقی شرک پر رہتے ہوئے جو مومن کو مارے اس میں تو اور زیادہ پھر وہ شدت آ جائے گی۔ تو اس سے گالیوں سے، بدتمیزیوں سے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ معاملہ توحید کا، بھائی سب کو توحید سے پریشانی ہوتی ہے کہ توحید نہ پھیلے، بس اپنے تک رکھو، اگر بات ہے تو پھیلتی کیوں ہے؟ یہ اب تمہیں آڈیو سے ویڈیو پر آ گئی اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس کو روکو۔ تو یہ سب کا یہی پرابلم ہے۔ تو مجھے تو خیر اور حوصلہ ملتا ہے، میرا ایمان اور بڑھتا ہے، یہ تو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اس سے اور زیادہ توحید پھیلے گی، مجھے یہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سب کو، بھائیوں کو، اور ان کو بھی اللہ ہدایت دے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اس آواز کو اور تیز کرو اللہ کے بندو، بڑی تیزی کے ساتھ اب یہ پھیلے گا معاملہ، اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے، ان کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں گے جب یہ توحید کی دعوت آگے بڑھے گی اور غلبہ پکڑے گی، اس وقت ان کے اوپر کیا بیتے گی۔